اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید آپ کا صراط مستقیم چینل پر۔ یہ چینل اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ علم، ہدایت اور روحانی تربیت ہو سکے۔ یہ مقصد صرف اور صرف ہم سب مسلمانوں کی، ہم سب انسانوں کی رہنمائی ہے، تاکہ ہماری زندگیاں بہتر ہوں، صحیح راستے کی طرف ہم متوجہ ہوں۔ اس میں ہم مختلف موضوعات پر معلوماتی ویڈیوز، دینی مسائل، اخلاقی تعلیمات کو انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ پچھلی کتاب جس کا نام تھا کہکشاں نیستی، اس میں ایک کمنٹ آیا تھا کہ ائمہ اطہار کے حوالے سے ضرور ویڈیو بنائیں۔ میں نے سامنے مینشن کر دیا ہے کہ جنہوں نے بولا تھا، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ آج ہم اسی اہم موضوع پر گفتگو کریں گے جو کہ ہماری زندگیوں میں رہنمائی فراہم کرے گا۔ جس کتاب کو میں پڑھوں گی کتاب ہے 250 سالہ انسان جلد اول۔ اردو زبان میں ہے، تحریر رہبر معظم سید علی خامنائی نے کی ہے اور مترجم اس کے ہیں مہدی رضوی۔ یہ کتاب انہوں نے اپنی کاوش سید الشہداء امام حسین اور ان کی خواہر جناب زینب سلام اللہ علیہا کے نام کی ہے۔ اہل بیت علیہم السلام کی غربت اور مظلومیت فقط ان کی ظاہری زندگی تک محدود نہیں ہے، ظاہری زندگی سے لے کر آج تک ان کی زندگی کے اہم بلکہ شاید اصلی پہلوؤں کی طرف عدم توجہی نے ان کی تاریخی غربت کو گزشتہ تمام صدیوں میں روز اول کی طرح باقی رکھا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس دوران لکھی جانے والی کتابیں بے نظیر اہمیت کی حامل ہیں، کیونکہ ان میں اہل بیت کی زندگی کے مختلف گوشے محفوظ ہو کر اگلی نسلوں تک میراث میں پہنچے ہیں۔ لیکن اہل بیت کی زندگی کا سیاسی پہلو، ان کی سیاسی جدوجہد جو ان کی ظاہری زندگی کے 250 سالوں میں بلا توقف جاری رہی، ان کے علمی اور معنوی پہلوؤں کے درمیان کہیں کھو گئی ہے۔ ضروری ہے ہم اہل بیت کی زندگی پر صرف فخر و مباحثات کرنے کے بجائے اسے اپنی زندگی کے لیے نمونہ عمل بنائیں۔ یہ کام ان کی سیاسی روش کی طرف توجہ کیے بغیر ممکن نہیں ہے۔ شخصی طور پر اس پہلو کی طرف خاص رغبت ہونی چاہیے۔ یہ ایک بہت سخت امتحان ہے، اگرچہ اس سے پہلے بھی اس بات سے غافل نہیں تھے کہ تمام ائمہ اپنی تمام عمر کلمہ توحید کی سربلندی اور حکومت الہی کے قیام کے لیے مسلسل جد و جہد کرتے رہے ہیں اور اس راہ میں قربانیاں دیتے رہے ہیں۔ لیکن جو نقطہ اس وقت یکایک روشن ہوا وہ یہ تھا کہ ائمہ کی زندگی ظاہری فرق کے باوجود کہ جس کی وجہ سے بعض لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو کر اماموں کی سیرت میں تضاد کے قائل ہو جاتے ہیں، مجموعی طور پر ایک ہی ہے۔ 250 سالوں پر مشتمل یہ طویل جد و جہد 10 یا 11 ہجری 260 ہجری میں غیبت صغریٰ کے آغاز تک پھیلی ہوئی ہے۔ تمام ائمہ ایک جیسی شخصیت کے حامل ہیں، بلا شبہ تمام ائمہ کا ہدف اور راستہ ایک ہے، بس اس کے بجائے کہ ہم امام حسن، امام حسین اور امام سجاد کی سیرت کا الگ الگ مطالعہ کریں، کیوں نہ ہم یہ فرض کریں کہ ایک ہی انسان ہے جس نے 250 سال عمر گزاری ہے اور اس انسان نے 11 ہجری میں ایک راستے کی طرف قدم اٹھایا تھا اور 260 ہجری تک اسی راستے کو طے کرتا رہا۔ اس بلند مرتبہ معصوم انسان کے تمام افعال صرف اسی نقطۂ نظر کے مطابق قابل فہم اور قابل توجہ ہیں۔ ہر عقل و حکمت رکھنے والا انسان اگرچہ غیر معصوم ہی کیوں نہ ہو، طویل جد و جہد کے دوران مختلف اوقات میں دسیوں حکمت عملیوں کو اختیار کرتا ہے۔ ایک ہی ہدف کی بڑھتے ہوئے حالات کے مد نظر کبھی اس کی رفتار تیز ہوتی ہے اور کبھی خرامہ۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کبھی وہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو، لیکن جو لوگ اس کے ہدف سے، اس کے علم و حکمت سے واقف ہیں، وہ اس عقب نشینی کو بھی حکیمانہ اور مقصد کی جانب ہی شمار کرتے ہیں۔ اس نگاہ سے دیکھیں تو امیر المومنین کی زندگی، امام حسن، امام حسین کی زندگی اور باقی 8 اماموں کی زندگی اور حقیقت ایک ہی منزل کے حصول کے لیے وقت اور حالات کے مطابق بدلتی ہوئی حکمت عملیوں کا منہ بولتا۔ اس سال اس نقطے کی طرف متوجہ ہوا اور نظر کے ساتھ اہل بیت
کی زندگی کا مطالعہ شروع کیا۔ جتنا آگے بڑھیں اتنا ہی اس نظر کی تائید ہوتی گئی۔ ائمہ کی اس باہم پیوستہ زندگی میں ایک چیز جو ہمیشہ نظر آتی ہے وہ ان کی سیاسی جد و جہد اور ان کی سیاسی نظریات و اعمال ہیں۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ان کی زندگی کے اس پہلو کو مستقل طور پر مورد توجہ قرار دیا جائے۔ انشاءاللہ اس مطلب کی طرف توجہ رہے گی۔ فی الحال اس موضوع پر بات شروع کرتے ہیں۔ اول یہ کہ ہم جو سیاسی جد و جہد کو ائمہ کی طرف نسبت دیتے ہیں اس سے ہماری مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اس نسبت کے سبب ہم کہہ سکتے ہیں کہ عام طور سے تاریخ میں پائے جانے والے اعتقادی و کلامی مکاتب، مثلاً اشاعرہ، معتزلہ کے برعکس اماموں کی جد و جہد صرف علمی، اعتقادی اور کلامی محاذوں تک محدود نہیں ہے۔ دروس کی مجالس سے اور احکام و معارف کے بیان سے ائمہ کا مقصد فقط یہ نہیں تھا کہ اپنے کلامی یا فقہی مکتب کی حقانیت کو صدر درصد ثابت کر کے مخالفین کو خاموش کرا دیں، بلکہ ہدف اس سے کہیں زیادہ بلند اور دور رس نتائج کا حامل تھا۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ مسلح جد و جہد جو ہمیں جناب زید اور ان کے لواحقین، آل حسن، بعض آل جعفر یا دوسروں کی زندگی میں نظر آتی ہے، ائمہ کی زندگی میں موجود نہیں۔ البتہ ائمہ نے ان تمام تحریکوں کی مکمل نفی بھی نہیں کی۔ ان میں بعض سے بیزاری کا اظہار ضرور کیا، لیکن اس کی علت ان کا مسلح ہونا نہیں ہے۔ دوسری طرف بعض کی مکمل تائید فرمائی، یہاں تک کہ بعض کی پشت پناہی بھی کی ہے۔ بہار الانوار میں ہے کہ میں اس بات کو محبوب رکھتا ہوں کہ آل محمد میں سے کوئی خروج کرے اور اس کے اہل و عیال کا نفطہ میرے اوپر ہو، مثلاً ان کی مالی مدد، معاشرے میں ان کا اعتبار بڑھانا، چھپنے کے لیے جگہ فراہم کرنا اور اس طرح کی دوسری امداد۔ لیکن ائمہ علیہم السلام بحیثیت امام خود کسی مسلح جد و جہد میں شریک نہیں ہوئے۔ ہم جس سیاسی جد و جہد کی بات کر رہے ہیں اس سے مراد نہ وہ پہلی جد و جہد یعنی مسلح قیام ہے اور نہ ہی دوسری یعنی مسلح تحریک کی پشت پناہی، بلکہ جو مراد ہے وہ ایک سیاسی ہدف کے حصول کے لیے کوشش کرنا۔ وہ سیاسی ہدف کیا ہے؟ وہ سیاسی ہدف حکومت اسلامی کی تشکیل ہے، یعنی ہماری تعبیر کے مطابق حکومت علوی کی تشکیل۔ ائمہ رسول کی وفات سے لے کر 260 ہجری تک اس بات کے لیے کوشاں رہے کہ اسلامی معاشرے میں اسلامی حکومت قائم کریں، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کی کوشش اپنے زمانے میں ہی حکومت اسلامی کے قیام کے لیے تھی، یعنی ہر امام کی کوشش تھی کہ ان کے زمانے میں ہی حکومت اسلامی قائم ہو جائے۔ مثال کے طور پر امام مجتبیٰ علیہ السلام کی کوشش مستقبل قریب میں حکومت اسلامی کے قیام کے لیے تھی۔ جب مسیب بن نجبہ اور دوسروں نے امام مجتبیٰ سے ان کے سقوط کے بارے میں سوال کیا تو امام علیہ السلام نے ان کے جواب میں فرمایا تھا کہ امام سجاد کے زمانے میں امام کی کوشش مستقبل و وسط کے لیے تھی۔ انشاءاللہ ہم اس بات کی شواہد کی روشنی میں ثابت کریں گے۔ امام باقر علیہ السلام کی کوشش قوی احتمال ہے کہ مستقبل قریب میں حکومت کے قیام کے لیے تھی۔ 8ویں امام علیہ السلام کی شہادت کے بعد قوی گمان ہے کہ کوششیں مستقبل بعید میں حکومت کے قیام کے لیے تھی۔ کس زمانے میں حکومت کا قیام؟ زمانے مختلف ہیں لیکن حکومت کے قیام کے لیے کوشش ہمیشہ موجود ہے۔ یہی سیاسی جد و جہد ائمہ کے تمام کاموں میں سوائے ان کے جو انسان کے نفس کی ارتقاء اور قرب خدا سے مربوط ہے نظر آتی ہے، یعنی درس، حدیث، علم، کلام علمی اور سیاسی مخالفین سے بحث و مناظر، ملک بدری، ایک گروہ کی حمایت، ایک کی مخالفت، یہ سب کام اسی ایک ہدف یعنی اسلامی حکومت کی تشکیل کے لیے ہے۔ آیا ائمہ کی کوئی سیاسی زندگی بھی تھی یا ان کی زندگی فقط اس چیز تک محدود تھی کہ چند شاگرد، چند مرید، چند چاہنے والے اپنے گرد جمع کریں، نماز، زکوٰۃ اور حج کے احکام بیان کریں، اسلامی اخلاقیات، اصول دین، عرفان سمجھائیں اور بس؟ یا نہیں، بلکہ ان چیزوں کے علاوہ ایک اور شے ہے جو ان چیزوں کی روح ہے، وہ ائمہ کی
سیاسی زندگی ہے؟ یہ بہت اہم مطلب ہے جو کہ واضح ہونا چاہیے، البتہ اس مختصر وقت میں مناسب نہیں ہے کہ اس بحث کی استدلالی تحلیل کی جائے۔ یہاں اہم ترین مطالب بیان ہوں گے تاکہ بعد میں اس موضوع میں دلچسپی رکھنے والے آئیں اور اس پر مطالعہ کریں۔ اس وقت پتہ چلے گا کہ امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام یا دوسرے ائماؤں کی زندگی کی حقیقت کیا ہے جو آج بھی مبہم، انکہی اور ناشناختہ ہے۔ جب ائمہ کو احساس ہوا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہدف مکمل نہیں ہوا ہے، یعنی یزیککم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، سر انجام نہیں پہنچا، جب دیکھا کہ نظام اسلامی کی تشکیل اور اسلامی دنیا کا وجود جس طرح رسول چاہتے تھے صدر اسلام کے بعد مکمل طور پر بھلا دیا گیا، نبوت امامت کی جگہ ملوکیت نے لی، قیصر، پرویز، تاریخ کے دوسرے نامدار طاغوت اور جبار جانشین پیغمبر اور خلافت کے لبادے میں بنی عباس بنی امیہ کے سلسلے سے برسر اقتدار آ گئے، قرآن کی ارباب ملک و قدرت کی خواہشات کے مطابق تفسیر کی جانے لگی، لوگوں کی ذہنی حکومتیں کارندوں کے نمک خوار عالموں کی خیانت سے متاثر ہو رہے ہیں، تو اس سے مقابلے کے لیے ائمہ نے ایک جامع منصوبہ بندی کی جو کہ ان کی زندگیوں میں نظر آتی ہے۔ ائمہ سے مراد تمام ائمہ ہیں، مولا علی سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک۔ میں نے پہلے بھی عرض کی کہ ائمہ کی زندگی جو کہ 250 سال کی مدت پر محیط ہے، ایک انسان کی زندگی حساب ہونی چاہیے، ایک 250 سال کا انسان۔ ائمہ علیہ السلام ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں، جو ایک کی بات ہے حقیقتاً وہی دوسروں کی بات ہے، جو ایک کا کام ہے حقیقتاً وہی دوسروں کا بھی ہے، گویا ایک ہی انسان ہے جس نے 250 سال عمر گزاری۔ ان 250 سالوں میں ائمہ علیہ السلام کے تمام کام ایک 250 سالہ انسان کے کام ہیں، ایک ہدف اور ایک نیت کے ساتھ، البتہ حکمت عملی اور تدابیر مختلف ہیں۔ جب ائمہ علیہ السلام نے دیکھا کہ اسلام غربت میں ڈوبتا جا رہا ہے، اسلامی معاشرہ تشکیل نہیں دیا جا سکا، تو انہوں نے اپنے لیے چند اصولی اہداف مقرر کیے۔ پہلا، اسلام کے صحیح چہرے کا تعارف۔ طویل مدت تک برسر اقتدار رہنے والوں کی نگاہوں میں اسلام ایک رکاوٹ تھا، پیغمبر کا اسلام، قرآن کا اسلام، جنگ و بدر و حنین کا اسلام، تجمل پرستی کا مخالف اسلام، طبقاتی نظام کو اکھاڑ پھینکنے والا اسلام، محروموں اور مظلوموں کا طرفدار اور مستکبروں پر ضرب کاری اسلام۔ ایسا اسلام ان کے کس کام کا جو فرعونی حقیقت میں موسوی لباس، نمرودی حقیقت میں ابراہیمی لباس پہننا چاہتے ہیں، بس وہ مجبور تھے کہ اسلام میں تحریف کریں۔ یہ ممکن نہیں تھا کہ اسلام کو لوگوں کے دل و ذہن سے یکسر محو کر دیں، اس لیے تنہا چارہ یہی تھا کہ اسلام کی روح کو، اس کی حقیقت اور ماہیت کو اس سے جدا کر دیں۔ آپ کو یاد ہوگا یہ وہی کام ہے جسے گزشتہ شہنشاہی نظام میں، یعنی جب پہلوی شاہی نظام تھا، اس میں اسلامی شاعر کے ساتھ ہوتا ہے۔ بہرحال اسلام کی ظاہری احکامات جو ان کی دنیا کو کوئی ضرر نہیں پہنچاتے، ان کی کوئی مخالفت نہیں۔ یہی حالت اموی اور عباسی خلفاء کے زمانے میں بھی تھی، یعنی اسلام کو اس کی حقیقت سے جدا کرنے کے لیے ان کے پاس خریدے ہوئے قلم اور بکی ہوئی زبانیں تھیں۔ یہ پیسے دیتے تھے، وہ حدیث گھڑتے تھے، پیسے دیتے تھے، وہ قصیدے لکھتے تھے، پیسوں کی بنیاد پر ان کی کتابیں لکھی جاتی تھیں۔ لکھا ہے کہ جب سلیمان بن عبد الملک دنیا سے گیا، اس کے خزانے سے فلاں بزرگ عالم، ان کا نام نہیں لینا چاہتے، ان کی کتابیں نکلیں کہ انہیں خچروں پر بار کیا گیا، یعنی یہ مصنف، بزرگ محدث، معروف عالم جن کا نام جا بجا اسلامی کتابوں میں ملتا ہے، سلیمان بن عبد الملک کے لیے کتابیں لکھتے تھے۔ جو کتابیں سلیمان بن عبد الملک کے لیے لکھی جائیں، کیا ان سے توقع کی جا سکتی ہے کہ ان میں ایسی چیزیں موجود ہوں گی جو سلیمان پر ناگوار گزریں؟ سلیمان جو ظلم کرتا، شراب پیتا، کفار سے راہ و رسم رکھتا، مسلمانوں کو آزار دیتا، لوگوں کے درمیان فرق کا قائل، لوگوں کے اموال قبض کرنا، فقراء کو پیروں تلے روندنا،
کون سا اسلام پسند آئے گا؟ اسلام کی ابتدائی صدیوں میں یہ اسلامی معاشرے میں پھیلا ہوا ایک طاعون تھا۔ ائمہ علیہ السلام اس چیز کو دیکھ رہے تھے اور اس بات کو محسوس کر رہے تھے کہ پیغمبر کی گراں قدر میراث ضائع کی جا رہی ہے، یعنی اسلامی احکام جن کا تاریخ میں باقی رہنا اور عرصہ تاریخ میں ہدایت کا کردار ادا کرنا ضروری ہے، یہ سب تحریف کی زد میں ہے۔ اس بنیاد پر ائمہ کے اہداف میں سے اہم ہدف تحریف اور تحریف کرنے والوں کی نشاندہی کرتے ہوئے اسلام کی صحیح تصویر اور قرآن کی حقیقی تفسیر بیان کرنا۔ ائمہ کے کلام میں ہمیں جا بجا نظر آتا ہے کہ انہوں نے درباری علماء، فقہا، محدثین کی طرف سے اسلام سے منسوب کی جانے والی چیزوں کو رد کرتے ہوئے حقائق کو واضح کیا۔ بس ائمہ کا اصلی اور اہم ہدف اسلامی احکام کو اجاگر کرنا تھا۔ یہ کام خود سیاسی شکل و صورت کا حامل۔ یہ بات واضح ہے کہ تحریف سلطانوں اور حکمرانوں کی ایما پر کی جاتی ہے، ان کے خریدے ہوئے عالم نما لیکن در حقیقت غلام اور نفس فروش بکاؤ افراد کے قلم ان کی مفاد کی خاطر تحریف کیا کرتے تھے۔ اس حالت میں اگر کوئی ان تحریفات کے خلاف قدم اٹھائے تو اس کا یہ قدم حکام اور سلاطین کے خلاف ہوگا۔ آج بھی اگر بعض ممالک میں درباری علماء اجرتیں لے کر مسلمانوں میں تفرقہ ایجاد کرنے کے لیے، اپنے ہی مسلمان بھائیوں کا چہرہ مسخ کرنے کے لیے کتابیں لکھتے ہیں، ان ممالک میں اگر کوئی آزاد مصنف وحدت اسلامی کے مابین برادری کے بارے میں قلم فرسائی کرے، کتاب لکھے، تو اس کا یہ عمل سیاسی عمل اور حکومت مخالف کام ہوگا۔ بس ائمہ کی ایک بڑی اور اہم فعالیت احکام کا بیان تھا۔ البتہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس وقت کے اسلامی معاشرے میں احکام بیان نہیں ہوئے۔ دنیا اسلام کے ہر گوشہ و کنار میں قرآن بیان کرنے والے، حدیث بیان کرنے والے، پیغمبر سے نقل کرنے والے موجود تھے۔ بعض محدثین تو ایسے تھے کہ جنہیں ہزاروں حدیثیں حفظ تھیں، اور یہ قضیہ فقط مکہ، مدینہ، کوفہ، بغداد سے مخصوص نہیں تھا، بلکہ عالم اسلام کے تمام شہروں کا یہی حال تھا۔ تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ مثلاً خراسان میں فلاں نوجوان دانشمند نے کئی ہزار حدیثیں تدوین کی، تبرستان میں فلاں بزرگ عالم نے پیغمبر اور صحابہ کرام سے کئی ہزار حدیثیں نقل کی۔ حدیثیں موجود ہیں، حکم اسلامی بیان ہوتا تھا، جو چیز بیان نہیں ہوتی تھی وہ اسلامی معاشرے سے مربوط تمام امور میں اسلام کی صحیح تفسیر تھی۔ ائمہ علیہ السلام اسی سکوت کو توڑنا چاہتے تھے اور یہ ان کے اہم کاموں میں سے تھا۔ ائمہ علیہ السلام کا ایک اور اہم کام مسئلہ امامت کو واضح کرنا۔ امامت یعنی اسلامی معاشرے کی حکومت اور زمامداری، ایک اہم مسئلہ جو اس زمانے کے مسلمانوں کے لیے روشن نہیں تھا اور نظریاتی اعتبار سے بھی تحریف کا شکار ہو چکا تھا، وہ یہی مسئلہ امامت تھا، یعنی اسلامی معاشرے کی باگدوڑ کس کے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ معاملہ یہاں تک پہنچ چکا کہ وہ لوگ جو بیشتر اسلامی احکام پر عمل نہیں کیا کرتے، اکثر محرمات کو کھلے عام انجام دیتے، بغیر شرم و حیا کے مسند رسول پر بیٹھ کر پیغمبر کی جانشینی کا دعویٰ کرتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ لوگوں کو اس کی خبر نہیں تھی، بلکہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے کہ خلیفہ نشے کی حالت میں جمعے کی نماز پڑھا رہا ہے، لیکن پھر بھی اقتداء کرتے تھے۔ لوگ جانتے تھے کہ یزید بن معاویہ بڑی بڑی اخلاقی بیماریوں میں مبتلا ہے، بڑے بڑے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، لیکن جب یزید کے خلاف قیام کے لیے کہا جاتا تو وہ جواب دیتے کہ ہم نے یزید کی بیعت کی ہے۔ مسئلہ امامت لوگوں کے لیے روشن نہیں تھا، ان کی نظر میں اس میں قباحت نہیں تھی کہ اسلامی معاشرے کا حاکم اتنے گناہوں اور مظالم سے آلودہ ہو، جن کاموں کو قرآن اور اسلام نے صراحت سے منع کیا انہیں انجام دیتا ہو۔ اس کی نظر میں یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا، یہ اس معاشرے کی ایک بہت بڑی مشکل تھی، اور حکومت کے قیام و دوام میں حاکم کے اثر و رسوخ کی وجہ سے جو خطرہ درپیش تھا، اس سے مقابلے کے لیے ائمہ علیہ السلام ضروری سمجھتے تھے کہ ان دو چیزوں کو لوگوں پر واضح کر دیا جائے۔ ایک یہ کہ اسلامی حاکم کو، امام کو کن خصوصیات و شرائط کا حامل ہونا چاہیے۔ امام یعنی اسلامی حاکم کی خصوصیات من جملہ تقوی، علم، معنویت، لوگوں سے برتاؤ، خدا سے رابطہ وغیرہ کو لوگوں کے لیے بیان فرماتے تھے۔ ایک یہ کام، اور دوسرا
اس چیز کا بیان کہ آج ان خصوصیات کا حامل کون ہے، یہ ائمہ کا اہم کام تھا۔ سیاسی نقطۂ نگاہ سے یہ کام سیاسی تبلیغات یعنی پولیٹیکل کمپین اور تعلیمات یعنی پولیٹیکل سائنس کے اہم ترین کاموں میں سے ایک ہے۔ اگر ائمہ کی زندگی میں ان دو کاموں کے علاوہ کچھ اور نہ ہوتا تب بھی ہم آسانی سے کہہ سکتے تھے کہ ائمہ کی زندگی شروع سے آخر تک ایک سیاسی زندگی تھی۔ جب تفسیر بیان کرتے، معرف اسلامی بیان کرتے تو در حقیقت اس وقت بھی سیاسی کام انجام دے رہے ہوتے۔ امام کی خصوصیات بیان کرتے تو وہ بھی ایک سیاسی عمل کی انجام دہی میں مصروف تھے۔ ائمہ کی تعلیمات صرف ان دو موضوعات میں خلاصہ ہو جاتی تب بھی کہا جاتا کہ ان کی زندگی سیاسی زندگی تھی، لیکن ائمہ نے صرف اس پر اکتفا نہیں کیا بلکہ ائمہ کی زندگی میں یا کم از کم امام حسن کے زمانے سے ہمیں ائمہ کی زندگیوں میں ایک خفیہ سیاسی اور انقلابی تحریک نظر آتی ہے جس کا مقصد حکومت حاصل کرنا۔ ائمہ کی زندگی کے بارے میں تحقیق کرنے والے کے لیے یہ بات ہر شک و شبہ سے بالا تر ہے کہ ائمہ کی زندگی میں یہ تحریک موجود تھی۔ البتہ ابھی تک یہ نقطہ اکثر افراد کے لیے روشن نہیں۔ واقعے کا یہ رخ ائمہ کی زندگی سے لکھی جانے والی کتابوں میں بیان نہیں ہوا۔ امام صادق علیہ السلام، امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام اور دوسرے ائمہ کی زندگی کا یہ پہلو ان پر لکھے جانے والی کتابوں سے غائب ہے۔ اتنے شواہد کے باوجود یہ بات کہ ائمہ ہمیشہ وسیع اور منظم سیاسی جدوجہد کرتے رہے ہیں نگاہوں سے اوجھل رہی۔ آج ائمہ کی زندگی کو سمجھنے میں ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ اس جدوجہد کے شواہد بہت زیادہ ہیں، بس بطور خلاصہ ہم سب کو جان لینا چاہیے کہ 12 اماموں کا کاندھوں پر آتے ہی ائمہ فوراً جن کاموں کو شروع کیا کرتے تھے ان میں سے ایک سیاسی جدوجہد ہے۔ حکومت حاصل کرنے کی غرض سے جو بھی لوگ جدوجہد کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ دوسرے کاموں کے ساتھ ساتھ سیاسی فعالیت بھی ضرور انجام دیں۔ ائمہ کی سیاسی جدوجہد بھی اسی ہدف کے لیے تھی۔ ائمہ کی زندگی میں ہمیں ان کی اور حکمرانوں کے درمیان جو تنازع نظر آتے ہیں وہ اسی وجہ سے ہیں۔ ارباب اقتدار جو ائمہ کی مخالفت کرتے تھے، زہر دیتے، قتل کرتے، زندانوں میں ڈلواتے، نظر بند کرتے، ان کی دشمنی ائمہ کے اسی حکومت کے دعوے کی وجہ سے تھی۔ اگر ائمہ حق کے حکومت کا دعویٰ نہ کرتے، کسی قسم کی سیاسی قدرت نہ رکھتے، پھر چاہے اولین اور آخرین کے علم کو اپنی طرف نسبت دیتے، ان کو کوئی مخالفت نہیں ہوتی، یا کم سے کم اس شدت کے ساتھ مخالفت نہیں ہوتی۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ائمہ کی تبلیغ، ان کی دعوت حق میں مسئلہ امامت کو ایک خاص مقام ہے۔ جب امام صادق اپنی سیاسی قدرت اور اسلامی میزان کے مطابق اپنی حاکمیت کا دعویٰ کرتے ہیں تو وہ اس طرح فرماتے ہیں: ایھا الناس ان رسول اللہ کان الامام۔ عرفات کے مجمع میں لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کے فرماتے ہیں: ان رسول اللہ کان الامام، معاشرے کے پیشوا، اس کے رہبر، اس کے امام، اس پر حاکم رسول خدا تھے۔ اس کے بعد کہتے ہیں: ثم کان علی ابن ابی طالب ثم الحسن ثم الحسین، یعنی رسول کے بعد امام علی امام تھے، اس کے بعد امام حسن، یہاں تک کہ اس سلسلے کو خود تک پہنچاتے ہیں۔ بس ائمہ کی بحث اپنے مخالفین کے ساتھ تنہا اسی حکومت اور مسلمانوں پر عام و خاص ولایت کے مسئلے پر تھی۔ اصحاب ائمہ کی حکومت مخالف جدوجہد کا محور بھی یہی مسئلہ تھی۔ تاریخ میں تواتر کے ساتھ نقل ہوا کہ جو لوگ خلفاء کے زمانے میں اہل علم تھے، اہل زہد تھے، تفسیر اور اس طرح کے علوم کے معروف تھے، خلفاء نہ صرف ان کے مخالف بلکہ ان کے ساتھ مخالفت نہیں کرتے بلکہ ان کے ساتھ مخلص تھے، ارادت کا اظہار کرتے، ان کے پاس جا کر ان سے نصیحت طلب کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا خلفاء کے ساتھ سیاسی قدرت کے سلسلے میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ حسن بصری، عمرو بن عبید، ابن شمبرمہ اور اس طرح کی دوسرے بزرگان خلفاء کے مورد قبول اور توجہ تھے۔ یہ سب علم، زہد، معنویت، تفسیر اور دیگر علوم میں پیغمبر کے ورثے دار ہونے کے دعوے دار تھے، لیکن ان کی نسبت خلفاء کی طرف سے کوئی تعرض نظر نہیں آتا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ بزرگان کوئی سیاسی دعویٰ نہیں رکھتے۔ ائمہ علیہم السلام کا اختلاف بنی امیہ اور بنی عباس کے خلفاء کے ساتھ
اسی امامت اور ولایت کے مسئلے پر تھا، اسی معنی میں کہ جس میں ہم آج اسے استعمال کرتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ اس کتاب کا شروع ہم انشاءاللہ کہ اگلی آڈیو سے کریں گے، جس میں سب سے پہلا باب بیان ہوگا جو کہ پیغمبر اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ہے۔ امید کرتی ہوں کہ میری کاوش آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو اس کتاب کے علاوہ بھی کسی اور موضوع پر کوئی آڈیو چاہیے تو مجھے ضرور اپنے کمنٹ سے اطلاع کیجیے گا، مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ کہیں پر کوئی کمی بیشی ہو۔ امید